مطابق جو ہے دن کو آپ رخصت ہوئے ہیں، دوپہر کے وقت آپ تشریف لے گئے ہیں، اور کچھ یہ روایات ہیں کہ رات کے وقت آپ گئے ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جو ہے ان کی وما رمیتا، یہ ایک مٹھی لی آپ نے وہ بھری اور ماری ان کے سب کے، اللہ تعالیٰ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ غزوہ احد کے اندر بھی اسی طرح ایک خاک مٹھی پھینکی تو کافروں کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ تو یہاں بھی کچھ روایات ہیں کہ رات کے وقت ہی آپ نکلے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ دن کے وقت ہی تشریف لے گئے ہیں، اور احتیاط کی خاطر وہاں پر 3 دن آپ جو ہے بیٹھے ہیں۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کہ انسان کا جو بس ہے، آپ نے ہمیں قیامت تک کے لیے، ہمارا میرا ایمان ہے، ہم سب کا اہل ایمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اگر سامنے بھی چلے جاتے تو اللہ کی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، سمد ذات ہے، مضبوط سہارا ہے، وہ اس سہارے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کو نظر نہیں آنا تھا۔ آگے جو واقعات میں آیا ہے، جس وقت آپ معبد کے خیمے سے نکل کر گئے ہیں تو لوگوں نے، ایک جماعت نے دیکھا آپ کو، لیکن وہ پتہ نہیں چکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا یہ آدمی من حاضر رجل یا ابی بکر، ابو بکر یہ آدمی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ آپ اور ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھے، آپ کے غلام میسرہ جو ہیں وہ، اور جو آپ نے گائیڈ لیا تھا عبداللہ بن اریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے، اور انہوں نے کچھ پیسوں کے عوض جو ہے آپ کو مدینہ رسول پہنچانا تھا، اس راستے سے جو عام راستوں سے ہٹ کر تھا، موٹر وے، آج کے دور میں موٹر وے نہیں تھا، سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ راستہ تھا، وہاں آپ جو ہے اس کو لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ھذا رجل یہدنی الی السبیل، کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اور یہ آدمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو یہ بتا دیتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طریقے سے سراقہ نے جو ہے بار بار تعاقب کیا، 3 دفعہ وہ گیا ہے تو گھوڑا زمین میں جیسا دھنسا ہے تو اس نے سمجھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہے۔ اسی وقت توبہ کی، گھوڑے کے پاؤں زمین سے چھٹ گئے، واپس گیا، معذرت کی اور کہا کہ میں نہ صرف خود واپس جاتا ہوں بلکہ جو لوگ بھی ادھر آئیں گے، آنا چاہیں گے، آ رہے ہوں گے، میں سب کو واپس کرتا جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سراقہ اگر تو یہی بات جو کہتا ہے اگر کرے گا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ تجھے خسرو پرویز کے شہنشاہ ایران کے کنگن جو پہنائے جائیں گے۔ تو وہی ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں، جنگ قادسیہ کے بعد جب جو ہے فتح ہوا ہے تو جو ہے دارالحکومت جو ہے وہاں سے اس کے کنگن جو ہے ملے ہیں، تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچائے گئے ہیں، ان کو پہنائے گئے ہیں۔ انہوں نے وہ تحریر بھی دکھائی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کر دی تھی کہ ایک وقت ہوگا۔ اللہ نے کیسے جو ہے بشارتیں دیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ہجرت کر رہے ہیں، غریب الوطن ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ تیرے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ اتنی فتح دے گا کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جو ہے 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ حضرت عمر کے دور کے اندر ہی فتح ہو جائے گا، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے یا جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، تو غیبی اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی مشیت کے مطابق جو آدمی کام کرتا ہے تو وہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس وقت جو آتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں گئے ہیں تو کس طرح سے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ حنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اب جیسا غار ثور میں گئے ہیں تو ان کو سامنے نظر آ رہا تھا، پاؤں ان کے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہمیں پاؤں نظر آ رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ کے رسول اگر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ابو بکر، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو غیبی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی انبیاء کو، اپنی اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ سب بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، پہلے بھی کرتا تھا، اس کے بعد بھی کرتا رہے گا۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے
انداز گلستان پیدا، اور فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آئیں نصرت کو گردوں سے اتر کر، قطار اندر قطار اب بھی، کہ آج بھی فرشتے تمہاری مدد کو اسی طرح اتریں گے جس طرح غزوہ بدر کے اندر جو اترے تھے، قطار اندر قطار اترے گے۔ لیکن ایمان پیدا کرنا پڑے گا وہ صحابہ کرام والا، ایمان پیدا کرنا پڑے گا وہ 313 صحابہ کرام والا، یہ ایمان جو ہے پیدا ہو جائے گا تو پھر فرمایا فرشتے تمہاری مدد کو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آئیں گے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ گئے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ تم اللہ کے نبی ہو، تمہاری مدد کے لیے میں نے تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام جو ہے پہنچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، میں ان کو دعوت دوں گا وہ بات جو ان کے مزاج کے خلاف ہے، جو ان کے مفادات کے خلاف ہے، جو ان کی امنگوں اور جو ان کی امیدیں ہیں اس کے خلاف ہے، جو ان کے مفادات عامہ کے خلاف ہے، تو جب یہ باتیں میں ان کو کہوں گا، وہ کئی الہوں کو ماننے والے ہیں، جب میں ایک الہ کی جو ہے رب موسیٰ و ہارون اس کی دعوت دوں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کر، انی اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور تاریخ جو ہے قرآن پاک فرماتا ہے، تاریخ اسلام میں بھی ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ جس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اس نے جادوگر بلائے، جادوگروں نے مقابلہ کیا، کامیاب نہ ہوئے، اللہ نے ایمان کی دولت سے ان کو نواز دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے۔ اب اس نے کہا، ان کو برگشتہ کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یبدل دینکم، یہ تو دین برباد کر رہا ہے، یہ تمہارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو مذہب کا سہارا لے کر اس وقت تالی اعظمہ بھی یہی سہارا لیتے تھے، اور قیامت تک ایسے لیں گے کہ لوگوں کو مذہب کے نام پر برانگیختہ کیا جائے گا، ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر ان کو جو ہے ان سے قتل و غارت گری دوسرے کام کرائے جائیں گے، اور یہ حالات ہوتے رہیں گے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا، وہ جو اللہ کا نبی ہے، جو حق بات کی دعوت دے رہا ہے، اس کو کہتا ہے دین برباد کر رہا ہے۔ یہی بات کفار مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے قد صبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک نعوذ باللہ، ہماری توبہ میرے اللہ، کہ نبی پاک نعوذ باللہ صحابی ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو لایا ہوا دین ہے، دین ابراہیمی، اس سے انہوں نے بدلا دیا ہے، جبکہ دین ابراہیمی میں انہوں نے شرک کی آمیزش کر لی تھی۔ طواف کرتے تھے لیکن برہنہ ہو کر کرتے تھے، طواف کرتے تھے لا شریک اللہ کا کہتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے اللہ جسے تیرا شریک کوئی نہیں الا لمن تملکا، لیکن جسے تو نے جو ہے شریک بنا لیا وہ تیرا شریک ہے۔ تو شریک بھی کرتے تھے بالکل عیسائیوں کی طرح، جو کہتے تھے اللہ ایک ہے لیکن ایک میں تین ہیں، تینوں ایک ہیں، ایک میں تین اور تینوں ایک ہیں، کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے لیکن تینوں ایک ہیں۔ سیدہ مریم اور حسیسہ علیہ السلام یہ بھی اسی تکون کا، جس کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، وہ اسی میں آ جاتے ہیں کہ وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو الہ ایک ہے لیکن یہ تثلیث، تکون ایک ہے، مثلث ایک ہے لیکن تینوں ایک ہیں اور ایک میں تین ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہود جو ہیں وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ پیدا کر دیا، کتنی عمر دی تو گویا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے جس کسی میں بھی کوئی ایسی بات دیکھتی، کوئی ایسا معجزہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو جو ہے وہ پیغام دیتے تھے، وہ مقام دے دیتے جو ان کا مقام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مختلف حریبے کیے، پھر آخر میں اس نے یہ صادر کر دیا، کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، تو اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور پھر اس نے نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بلا لو وہ تجھے بچا لے۔ تو یہ بات جب اس نے کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے، اس کی رحمت، اس کا جو تھا غیبی نظام وہ حرکت میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فرعون کی قوم میں سے ایک شخص جو کھڑا ہو گیا اٹھ کے، اس نے کہا کیا تو ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تجھے رب العالمین نہیں کہتا، تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے۔ آگے اس نے بہت ساری باتیں کی حضور موسیٰ علیہ السلام کی اس میں، اور اس نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام غلط کہتے ہیں تو اس کا اس پر پڑے گا۔ تو پورا ایک رکوع مبارک جو اس نے بات کہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور فرعون جو تھا پہلے ہی خائف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس کے جادوگروں نے بھی تسلیم کر لیا۔ پھر اب میری قوم کے لوگ، اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک شخص ہے یا ایک شخص نمائندہ ہے، باقی سارے کے سارے جو اس کے ساتھ ہیں، تو وہ ڈر گیا۔ تو اس بات سے وہ فوراً اس نے توبہ کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر سکتا، اس سے تو بغاوت ہو جائے گی، میری قوم اپنی میرے خلاف ہو جائے گی، کہیں میں نہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے کرتے میں ہی قتل نہ ہو جاؤں۔ تو اس نے فوراً جو ہے اپنا ارادہ جو ہے وہ بدل لیا۔ اسی طریقے سے حجاج بن یوسف جو ہے اس نے سعید بن مسیب ایک صحابی ہیں جلیل القدر، تو ان کو بلایا اور وہ اس کو نصیحت کرتے تھے، واعظ کہتے تھے اس کی بات کہ وہ ظلم و ستم نہ کرے، اس کو اس بات کی دعوت دیتے تھے۔ حجاج نے ان کے بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اس کو بلایا اور اس کو مختلف قسم کی باتیں کیں۔ سعید بن مسیب کہاں ڈرنے والے تھے، وہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تھے، انہوں نے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اس نے جو بات کہی اس کا مدلل جواب دیا۔ جب جس وقت جو ہے آدمی کے پاس دلیل ختم ہو جائے پھر وہ لڑنے پر آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبہت الذی کفر، اب اس کو بات نہیں آئی، حیران ہو گیا، کہا اپنے الہوں کی جو ہے تم مدد کرو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقو ہو، ان کو جلا دو۔ آگ جلائی گئی تو آگے اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو گلے گلزار بنا دیا، اور آگ کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے جس وقت پوچھا جاتا اتنے پرامن پرسکون رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں، تو آپ فرماتے وہ جو 40 دن میں اس آگ کے اندر رہا وہ میری زندگی کے بہترین دن ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے زندگی کا نظام ہے، ایک لوگوں کی اپنی تدبیریں ہیں، ایک میرے اس ذات باری تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ فرمایا ومکروا، انہوں نے مکر و فریب کیا، ومکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پلانیں کی، واللہ خیر الماکرین، اور بہترین پلانر بہترین تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ کس طرح فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا اسے، کس طرح فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، اسے دریا میں جو ہے غرق کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اس کا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ اپنے کام کو مکمل کر دیتا ہے، اللہ کام کو جو کرنا چاہتا ہے وہ غالب ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو اس میں وہ بنائے گا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ اس کو بنائے گا تو خلیفہ جو ہے خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میں نے یہ دنیا آباد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میرے مالک کو یہ شیطان جو استاذ الملائکہ ہے، اس نے راندہ درگاہ ہونا ہے، اس نے سجدے سے انکار کرنا ہے، اس نے وہ باتیں جو دنیا میں برائی ہونی ہے اس کا اس نے ابھی سے جو ہے ذکر کرنا ہے، تو اس کا ابھی سے اس نے جو ہے ابتدا کر دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب آدم علیہ السلام کو جو ہے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس میں روح پھونکوں، روح کیا ہے؟
فرمایا یسالونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ داخل ہو جاتا ہے جسم میں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے داخل کرتا ہے، یہی انسان جو ہے سمیع بصیر بن جاتا ہے، یہی انسان جو ہے بولنے والا پھرنے چلنے والا بن جاتا ہے۔ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو یہ انسان اپنے اوپر سے مکھی بھی اڑا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پڑا پڑا گل سڑ جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دفنانے کا جو ہے طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس سے پہلے جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے یہ طریقہ رائج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج کر آسمان سے بتا دیا قابیل کو کہ حابیل کو اس طرح دفن کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو تھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں روح پھونکی تو فرمایا اس کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے جسے میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جو بات کی آج بھی وہ بات ہے، قیامت تک وہ بات ہوگی۔ وہ بات آنا خیر کا نعرہ اس نے لگایا کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، میں اس کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ چیز ادنا کے آگے نہیں جھکتی، اللہ تو اعلیٰ ہے، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں۔ یہ تو ادنا چیز ہے، کھنکھناتی مٹی میرے سامنے اس کو تو نے جو ہے بنایا ہے، تو یہ کھنکھناتی مٹی سے بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ادنا چیز ہے، مٹی کثیف چیز ہے، میں لطیف چیز ہوں، اعلیٰ چیز ہوں، تو نے مجھے آنا خیر، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ جبکہ آنا خیر جو ہے اس کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ بہتر کون ہے، کمتر کون ہے، اعلیٰ کون ہے، یہ فیصلہ صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا میں بہتر ہوں، وہ بہتر ہے۔ اللہ کی ذات کو پتہ ہے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ تو اس نے اپنا جو ہے نعرہ لگایا آنا خیر، میں بہتر ہوں۔ کہتے ہیں یہ آنا خیر جو ہے کہ میں بہتر ہوں، ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ آنا کا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے۔ میں کہتا ہے جس میں آئی وہ غرور میں تکبر میں جو ہے وہ جل گیا، اپنے اس میں غرور میں بزم ہو گیا وہ۔ تو جب بھی کوئی اس کو پوچھتے کہ فلاں کہاں، وہ کہتے کہ اللہ کے ایک بندے نے، فلاں بندے نے، نام لے کر کہہ دیتے، یہ نہ کہتے کہ میں نے یہ کیا۔ تو ایک شخص جو کہ کہنے لگا کہ وہ کبھی میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو میں جو ہے ان کو میں کا لفظ ان کے منہ سے کہلوا دوں گا۔ تو وہ گیا حضرت کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا ترجمہ تو بتا دی۔ تو آیت مبارکہ کیا تھی؟ قرآن پاک کی آیت تھی انا خیر من ہو، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ظاہر ہے کہ انا کا معنی جو ہے بزرگوں نے میں کے معنی میں کرنا تھا، کہا کہ انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، تو یہ میں کا لفظ استعمال میں ان سے کروا دوں گا۔ تو وہ آیا، اس نے کہا، تو حضرت صاحب نے کہا بیٹا نماز پڑھ لو، پھر میں اس کا ترجمہ تمہیں بتاتا ہوں۔ تو نماز جس وقت پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی کون ہے جس نے مجھے آیت مبارکہ کا ترجمہ پوچھا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں ہوں جی، میں ہوں، میں کر کے جو ہی آتا ہے۔ تو حضرت ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بھائی یہی لفظ کہہ کر اس نے کہا تھا بہتر ہوں، تو میں کا لفظ پھر بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، کہ یہ شیطان نے استعمال کیا، شاید میرے اندر غرور تکبر نہ آ جائے۔ تو سب سے پہلا گناہ میں عرض کرتا جاؤں، وہ چوری نہیں ہے، شراب نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا عالم ارواح میں، جس وقت جو ہے ابھی آدم علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے، تو سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ غرور کا، تکبر کا، اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ ظاہر کرنے کا، جو شیطان نے کیا۔ اس نے کہا کہ انا خیر، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ غرور اس نے جو ہے وہ غرور کیا، تو غرور کرنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ آج ہم کہتے ہیں وہ کم تر ہے، وہ کمی کمین ہے، ہم چودھری ہیں، ہم ایم این اے ہیں، ہم ایم پی ہیں، ہم سینیٹر ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم نمبردار ہیں، ہم خان صاحب ہیں، ہم فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، ہم خاندان کے لوگ ہیں، ہم جاٹ ہیں، ہم ارائی ہیں، مختلف نسلیں قبیلے۔ جبکہ میرے اللہ نے فرمایا ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، لوگوں پہلے میں نے من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، پھر
اس جان کے بعد من ذکر و انثیٰ، اس سے آگے جو ہے تمہاری والدہ کو بنایا، ذکر و انثیٰ 2 ہو گئے، پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر اس سے انسان جو بنائے ہیں مرد عورتیں، شعوباً و قبائلہ، یہ قبیلے خاندان بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری پہچان کے لیے، یہ وجہ تفاخر نہیں ہے، یہ غرور کا ذریعہ نہیں ہے، وجہ تمہاری پہچان کے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ وجہ تفاخر کون ہے؟ بڑے لوگ کون ہیں، اعلیٰ لوگ کون ہیں، عرفہ کون ہیں، سب سے اللہ کے پیارے، اللہ کے نزدیک والے کون ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا لوگ، مکرم لوگ، عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو ہوا، اور یہ شیطانی صفت، آنا خیر کا نعرہ لگانا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو عرفہ سمجھنا، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطانی صفت ہے۔ پھر اسی طریقے سے جیسا شیطان جو ہے وہ مایوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ چلا جا، نکل جا اس سے، تو پھر وہاں پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو ہے اب اس کو غصہ تھا، کس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ بن گیا، تو لہذا یہ قصور آدم علیہ السلام کا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام، ہم سارے بنی نوع انسان، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوا ہے، نہ جو ہے اس دنیا سے جائے گا۔ اگر اپنی مرضی سے پیدا ہوتا تو ہر آدمی ہنستا ہوا دنیا میں آتا، روتا ہوا کوئی نہ آتا۔ اگر اس دنیا سے جاتے ہوئے، روتے ہوئے، کفِ افسوس ملتے ہوئے کوئی نہ جاتا۔ علامہ اقبال، اس کی قبر پر لامحدود رحمتیں ہوں، فرمایا گیا اس بات کو، خدا بندہ تیرے ان آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، اے اللہ تیرے یہ جو بندے ہیں آزاد مانش، یہ نہ اس دنیا میں ان کو خوشی ہے اس لحاظ سے کہ یہاں آدمی بڑا خوش ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہزاروں سال زندگی پائے، نوکر چاکر آگے پیچھے لیفٹ رائٹ کرتے آ رہے ہوں، فوجی ہوں، لشکر ہوں، کھانے کی نعمتیں اتنی تو نے دی ہیں، تو دنیا سے جائیں ہی نہ، بوڑھے نہ ہوں، ان کا معدہ بھی صحیح رہے، لیکن یہاں تو نے مقید کر دیا کہ مزمل ہو گئے، اعضاء غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، جوڑ، ہر چیز جو ہے وہ جواب دے گئی۔ تو اس کے بعد اللہ کے پاس جانے کی باری آ گئی، تو کہا، اور وہاں جو ہے جب برے اعمال کر کے جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مرنے نہیں دینا، جو دوزخ میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا خالدین فیہا، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو کہا اللہ یہاں بھی یہ لوگ بڑی زندگی چاہتے ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا۔ نہ اپنی مرضی سے ہم آئے تھے، نہ آدم علیہ السلام آئے تھے، لیکن ان کو بھیجا کس نے، ان کو بنایا کس نے؟ وہ رب ذوالجلال والاکرام کی اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا بغیر ہماری مرضی کے، بغیر ہماری خواہش کے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اب اس کو غصہ آتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر آتا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن اس کو غصہ اللہ تعالیٰ پر کیوں نہیں آیا؟ وہ اللہ کی ذات ذوالجلال والاکرام، اس کے آگے اس کا بس نہیں چلتا، اس کو غصہ آیا کمزور نحیف حضرت آدم علیہ السلام پر، اس پر اس کو غصہ آیا کہ نہ یہ بنایا جاتا، نہ میں راندہ درگاہ ہوتا، آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ تو کمزور پر غصہ آنا جو ہے یہ بھی شیطانی صفت ہے، ہمیں اس سے بھی باز رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک بزرگ کہتے تھے کہ جیسے غریبوں کا محلہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں غصے کو کہ چڑھ غصہ کمیاں دا محلہ آیا، کیا غصے اب تو سوار ہو جا مجھ پر، یہ غریب لوگوں کے گھر آ گئے ہیں، غریب کی چھوٹی بات پر بھی غصہ آ گیا، اور بڑا آدمی صاحب ثروت آدمی گالیاں بھی نکال رہا ہے، غصے بھی ہو رہا ہے، کہتا ہے پیار سے گالیاں نکال رہا ہے، یہ غصے کا اظہار محبت سے کر رہا ہے۔ تو کہا کہ آگے جو ہے وہ طاقتور ہے، تو طاقتور غصہ نہ آنا، کمزور پر غصہ آنا، یہ بھی شیطانی صفت ہے۔ تو یہ پھر فرمایا مایوس ہو جانا، یہ بھی شیطانی صفت ہے۔ ہم بیمار ہو جائیں اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا نہیں دے گا، ہم مفلوق الحال ہو جائیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دولت نہیں دے گا، ہمیں کوئی نعمت چھن جائے ہم کہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ نعمت نہیں ملے گی، مایوس ہو جائیں، یہ شیطان کا وصف ہے۔
ابلیس جو ہے بلس سے ہے، بلس کے معنی مایوس ہو جانا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، ورنہ اللہ کے آگے عاجزی کرتا، انکساری کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے قادر تھے کہ اس کا گناہ معاف کر دیتے، اس نے عاجزی نہیں کی، اپنی بات پر اڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ کی جو بدترین صفات فرمائی ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، آدمی سے گناہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ نادم ہوا، اس نے توبہ کی، وہ رویا اللہ کے آگے، عاجزی کی، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی، راتوں کو رویا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو نہ صرف گناہوں کو مٹا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو شیطان کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی بجائے مایوس ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ دشمنی لی۔ پھر یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا، غلط قسمیں کھانا، غلط بیانی کرنا، یہ بھی شیطانی صفت ہے جو کہ جنت ہی میں وقوع پذیر ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اس نے قرآن فرماتا ہے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا ولا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یہ اس وقت کے لیے کہا تھا، اب جو تقریباً 60-70 سال ہو گئے ہیں اس وقت کے لیے حکم تھا، اللہ کا حکم یہ ساقط ہو گیا ہے، تو اب آپ جو ہے اگر یہ کھائیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ کے رہنے والے بن جائیں گے، تو اب اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس نے ایک یہ غلط بیانی کی، پھر جھوٹی قسم کھائی، وقاسمہما، یہ نہیں جس طرح ایک سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ حوا نے وہ دانا کھایا پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو کھلا دیا، اور یہودی اسی بات کو لے کر کہتے ہیں نعوذ باللہ عورت، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، یہ گناہ کی پیداوار ہے، یہ آدم علیہ السلام کو لے کر آئی، گناہ سے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا، وقاسمہما، اللہ نے دونوں کا فرمایا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، ہماری والدہ کے سامنے بھی، ہمارے والد جد امجد کے سامنے بھی، وقاسمہما، دو کے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سیدہ حوا نے جو ہے کھایا، سیدہ حوا کے سامنے قسم کھائی، سیدہ آدم علیہ السلام کے سامنے کھائی، اللہ تعالیٰ فرمایا قاسمہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے سامنے قسم، شیطان نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام جو ہے ان کے سامنے قسم کھائی، انی لکما، انی، یہ پکی بات ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں، تحقیق کے معنی میں کہتے ہیں کہ